الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، آج ہم سنیں گے کہ نئے سال کی آمد پر خوشیاں منانا، ایک دوسرے کو مبارکباد دینا، یہ کیسا ہے؟ اس کا جواب جاننے سے پہلے یہ بات ذہن نشین ہونی چاہیے، اس بات کا ہمیں اچھی طرح پتہ ہونا چاہیے کہ دین اسلام میں قمری نظام الاوقات کو خاص اہمیت حاصل ہے، جس کا سال جنوری سے نہیں بلکہ محرم سے شروع ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے اپنے پاک کلام قرآن مجید برہان رشید کے اندر 12 مہینوں کا تذکرہ فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی گنتی اللہ کی کتاب میں 12 مہینے ہیں، جب سے اس نے آسمان اور زمین بنائے ان میں سے 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں۔ اس ایت مبارکہ کے تحت علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس ایت مبارکہ میں جو 12 مہینوں کا تذکرہ ہوا، ان سے اسلامی مہینے ہی مراد ہیں، جن کے ذریعے مسلمان اپنے روزوں، حج، زکوٰۃ، عیدوں اور تمام امور کا حساب لگاتے ہیں۔ انہی اسلامی مہینوں کو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے لوگوں کے لیے اوقات قرار دیا۔ شریعت کے کثیر ایسے احکامات، عبادات اور معاملات ہیں جن کی بنا اسلامی مہینوں پر ہی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر روزہ، حج، زکوٰۃ، عورتوں کی عدتیں، رضاعت اور اس کے علاوہ بلوغت وغیرہ اسلامی مہینوں پر ہی مبنی ہیں۔ اسلامی سال عرف و استعمال کے اعتبار سے بھی مسلمانوں کی علامت سمجھی جاتی ہے، اس لیے یہ بہت عمدہ ہے اور بہت اچھی بات ہے کہ ہم اپنے نجی، سماجی اور معاشرتی معاملات میں حتی الامکان جو ہے وہ اسلامی مہینوں کا ہی لحاظ رکھیں، اسلامی مہینوں کو ہی فالو کریں، انہی کو اختیار کریں۔ اب آتے ہیں اصل مسئلے کی طرف، صورت مسئلہ کی طرف کہ نئے سال کی آمد پر خوشیاں منانا، ایک دوسرے کو مبارکباد دینا، خوشی کا اظہار کرنا، یہ کیسا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نئے عیسوی سال، یعنی جن کو ہم اپنی زبان میں انگریزی کے مہینے کہتے ہیں، جو جنوری سے شروع ہو کر اور دسمبر پر ختم ہوتے ہیں، یہ انگریزی کے مہینے ہیں۔ تو اسی طرح یہ نئے عیسوی سال کی آمد پر، یعنی نئے انگریزی مہینوں کے سال کی آمد پر، نئے عیسوی سال کی آمد پر شریعت کے دائرے میں رہ کر خوشیاں منانا، ایک دوسرے کو مبارکباد دینا، خوشی کا اظہار کرنا، یہ بالکل جائز ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے نئے سال کا آغاز دیکھنا ہمیں نصیب فرمایا، اور یاد رکھیے کہ ہر سانس اور ہر گھڑی یہ اللہ تبارک و تعالی کی عطا کردہ بہت پیاری نعمت ہے، لیکن اس کے برعکس شریعت کی حدود کو پامال کرتے ہوئے نئے سال کی خوشیاں منانا، جیسا کہ اس موقع پر جو ہے وہ معاذ اللہ رقص و سرور کی محافل، ناچ گانے کی محافل کا انعقاد کیا جاتا ہے، جس میں شراب نوشی، عورتوں اور مردوں کا آپس میں اختلاط، بے حیائی، بدماشی، عیاشی اور اس کے علاوہ بے پردگی اور آتش بازی، ہوائی فائرنگ وغیرہ کی جاتی ہے۔ جیسے ہی نئے سال کا آغاز ہوا، ادھر 31 دسمبر کے رات کے 12 بجے ادھر نوجوان لڑکے ادھم مچا کر بلند آواز سے ڈیک لگا کر موٹر سائیکلوں اور گاڑیوں کے سلنسرز وغیرہ نکال کر روڈوں اور سڑکوں وغیرہ پر نکل کر شور مچا کر عوام کا سکون برباد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ ون ویلنگ کا جو ہے وہ ون ویلنگ کرتے ہوئے خود اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اچھا، اس میں ایک یہ بھی ہے کہ ایک تو شریعت کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اس طرح کے معاملات کیے جاتے ہیں، اوپر سے پھر قانونی جرم بھی ہوتے ہیں، کافی ایسے معاملات جو نئے سال کے آغاز پر اس طرح کیے جاتے ہیں۔ ایک تو شریعت کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اوپر سے قانونی جرم بھی ہوتے ہیں جو ان کی حرمت میں مزید اضافہ کرتے ہیں۔ تو اس انداز سے جو بھی خوشی منائی جاتی ہے، جو شریعت کے دائرے میں رہ کر نہ ہو اور جو قانونی جرم ہو، اور شریعت کے دائرے میں رہ کر جو خوشی نہ منائی جائے اور جو قانونی جرم ہو، اس انداز سے جو بھی خوشی منائی جائے، چاہے وہ نئے سال کے آغاز پر ہو،
چاہے وہ شادی بیاہ کے موقع پر ہو یا کوئی اور ہو، تو بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ اس کا اسلام کے اندر کوئی تصور نہیں اور اس کی بالکل اجازت نہیں۔ تو اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نئے سال کا آغاز کس انداز سے کریں، ہم کس انداز سے خوشیاں منائیں۔ تو میرا آپ کو ایک برادرانہ مشورہ ہے کہ نئے سال کے آغاز پر شکرانے کے نوافل ادا کریں، اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کریں کہ مولا تیرا کروڑا بار شکر ہے کہ نئے سال کا آغاز تو نے ہمیں دیکھنا نصیب فرمایا۔ یا اللہ یہ سال ہمارے لیے باعث برکت اور باعث رحمت بنا۔